بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے حوالے سے جو آیات زیر مطالعہ رہیں گی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے 91 تک، 83 سے 91 تک ہوں گی۔ اور ان تمام آیات کے اندر اصل میں ہمارے سامنے دو بڑے موضوعات سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا موضوع جو زیر بحث رہے گا وہ دین اسلام کے حوالے سے ہے، اور اسلام اصل میں کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور کس چیز کو روز جزا میں اللہ رب العزت قبول کرنے والے ہیں، کون سا اسلام قبول ہونے والا ہے، کون سا دین قبول ہونے والا ہے، کس کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے اور کون سی چیز رد کر دی جائے گی، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر کیا ہے۔ اور پھر اگلے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے اس دین سے منہ موڑنے والے، کفر کرنے والے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ ایک دفعہ اسلام پر آ جائیں اور اسلام پر آنے کے بعد، اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد، حق کو پہچان جانے کے بعد جو مرتد ہو جاتے ہیں، ارتداد کا شکار ہوتے ہیں، جو دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس اسلام سے منہ موڑتے ہیں، ان کا اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اور پھر ان سب کی توبہ جو ہے اس کی کیا حالات ہوں گے، کیا ان کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کس صورت میں ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ان سب چیزوں کا آج کی ان آیات کے اندر ذکر ملتا ہے۔ تو آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی جو آیات ہیں ان کا تعلق دین اسلام اور روز جزا سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افغیر دین اللہ یبغون۔ یہ جو شروع میں ہے یہ سوال کا ہے، یعنی عربک کے اندر صرف ایک حرف اس کے اوپر زبر ہو، الف کے اوپر زبر، یعنی حمزہ ہے، اصل میں حمزہ کے اوپر زبر تو یہ سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فا، اور فا ہے پھر، یعنی بہت سے دلائل جب دے دیے جائیں اور دینے کے بعد یا ایک بات کی جائے اور اس بات کے بعد اس کا نتیجے کے طور پر کوئی بات پیش کی جائے تو اس کے درمیان میں یہاں پر فا لایا جاتا ہے، یعنی پھر، یعنی کیا پھر، غیرہ یعنی سب دلائل پتہ چل جانے کے باوجود، دین کو سمجھ آنے کے باوجود، غیرہ کا مطلب غیر، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو غیر کا مطلب یعنی جو دوسرا ہو، جو علاوہ ہو، تو افا غیرہ تو کیا علاوہ، دین اللہ اللہ کا دین، تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون، یہ شروع میں جو یا ہے یہ وہ کے لیے ہے، وہ چاہتے ہیں، یبغون وہ چاہتے ہیں، یعنی کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ وَلَهُ وا، اور لہو لا کے لیے، ہو ان کے، یعنی حالانکہ ان کے لیے، اس کے لیے، اسلم یہ اسلام کا جو لفظ ہے، یا مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یہ لفظ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا اصل میں مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ تو اسلم یا اسلام کا مطلب ہے فرما برداری، اور اسلم یعنی تابع فرمان ہوا، فرما برداری کی، کہا مانا، جو حکم دیا گیا اس کے اوپر پورا اترا، حالانکہ اس کے لیے ہے اسلم تابع فرمان ہوا، من جو بھی، یعنی کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں، جبکہ تابع فرمان ہوا اطاعت کی، من فی السماواتی، من جو بھی، فی میں یا اندر، السماواتی آسمان کی جمع ہے یہ، جبکہ آسمانوں میں جو بھی ہے، والارض اور جو بھی زمین میں ہے، طوعاً یہ اطاعت کا لفظ جو ہم بولتے ہیں، اطاعت فرما برداری، تو وہی لفظ یہاں پر طوعاً، یعنی فرما برداری کب کس کو کہتے ہیں، جو انسان خوشی کے ساتھ کرتا ہے،
تو اس لیے یہاں پر وہی لفظ جو ہے خوشی سے ہو کے معنی میں آئے گا، یعنی حالانکہ اس کے لیے تابع دار ہیں، اللہ رب العزت کی تابع فرمانی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ سب اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ طوعاً، خوش ہو کر، اطاعت کے انداز میں، وکرہن، یا پھر کرہن، کراہت کے انداز میں، یہ بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کرہن، یعنی کراہت ہونا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، ناخوشی کے ساتھ، یعنی چاہے کوئی شخص خوش ہو کر کرے یا ناخوشی کے ساتھ کرے، ہر لحاظ میں کائنات کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں، آسمانوں میں ہوں یا زمین میں، سب اللہ رب العزت کی تابع فرمان ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور الیہ، اسی کی طرف، یعنی اسی رب کی طرف، اللہ کی طرف، یرجعون، وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ رجع، رجوع کرنا، یہ اردو میں ہم رجوع کرنا بھی کہتے ہیں کہ جی اس نے رجوع کر لیا ہے، وہ واپس پلٹ گیا ہے، تو اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ کل، آپ فرما دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی پہلے جب اللہ رب العزت نے دین اسلام اور اس کے بارے میں، یعنی جو اس کے علاوہ چاہتے ہیں ان کو ایک دلیل اللہ نے پیش کی ہے کہ جب ہر چیز، آسمان و زمین کی ہر چیز، خوشی ناخوشی اللہ رب العزت کی اطاعت کرتی ہے، تو پھر یہ لوگ دین اسلام کے علاوہ کیسے چاہ سکتے ہیں؟ کل، آپ فرما دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ پر، بی ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور یہاں پر باللہ، اللہ کے اوپر، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں یا اللہ کے ساتھ ہم ایمان رکھتے ہیں، وما، اور جو انزلہ، اتارا گیا، علینا، ہم پر، وما، اور جو انزلہ، اتارا گیا، نازل کیا گیا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا، اور ما، جو اوتیا، دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور نبیوں کو، نبی کی جمع ہے نبیون، اور نبیوں کو، من ربہم، ان کے، من سے، رب کو کہتے ہیں ہم، ان کے، یعنی ان کے رب سے، یعنی جو بھی ان کے رب کی طرف سے ان کو دیا گیا، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ بھی جن انبیاء کے ذکر یہاں پر ملتا ہے، ان سب انبیاء پر جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور ہم اس سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین، درمیان، احد، ایک، یعنی نہ ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ہیں، کیونکہ سب کو دینے والی ذات، سب کو یہ احکامات اتارنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور سب کا حکم ایک ہی جیسا حکم ہے، اس لیے ان سب میں کوئی فرق نہیں ہے حکم کے اعتبار سے۔ منہم، ان میں سے، یعنی ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ونحن، ہم فرق نہیں کرتے ہیں، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مسلمون، مسلم، وہی بات، یعنی فرما برداری کرنے والا، اسلم، شروع میں لفظ آیا تھا اسلم، تابع فرمان ہوا، اور مسلم جو فرما برداری کرے، تو وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي، اور من، جو، یبتغی، تلاش کرے، یہ بھی لفظ پہلے آیا، یبغون، یعنی چاہتے ہیں، یعنی جو چاہے، جو تلاش کرے، غیر الاسلامی، غیر، علاوہ، دوسری چیز، الاسلامی، اسلام کے علاوہ، یعنی جو دین اسلام کے ہونے کے باوجود اللہ کے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی چیز تلاش کرے، کوئی چیز چاہے، دینن، یعنی دین کے طور پر، اسلام کو چھوڑ کر دین کے طور پر کسی اور چیز کو کوئی شخص تلاش کرتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے، فلن، فا، تو لہٰذا یہ وہی فا جو شروع میں نے بتایا، آفا غیرہ جہاں پہ تھا، فا، تو لہٰذا، تو پس، یعنی تو پھر اس صورت میں، لن، ہرگز نہیں، یقبالا، وہ قبول کیا جائے گا، یقبالا، یہ اردو میں لفظ ہم بولتے ہیں، یقبالا، قبول کیا جانا، تو ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کچھ چاہے گا تو قبول نہیں ہوگا، من ہو، اس سے، من اور ہو کو ملایا بھائی یہاں پر، من سے، ہو، اس، یعنی اس شخص سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ، اور ہوا وہ، فی الآخرتی، فی میں، الآخرہ، الآخرہ آخرت کو کہتے ہیں، یعنی اینڈ پہ جو آنے والی چیز ہے،
کیونکہ قیامت جو ہے آخر میں آنے والی چیز ہے، اسی لیے اس کو آخرہ کہتے ہیں یا آخرت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آخر میں آنے والی چیز ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، من سے الخاسرین، خاسر کی جمع ہے، خاسر یعنی خسارہ اٹھانے والا۔ سورۃ الکوثر کے اندر، سورۃ العصر کے اندر بھی آپ نے یہ اس طرح کا لفظ پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص جو ہے جو یعنی اسلام کے علاوہ دین کو اپنے لیے قبول تلاش کرے، اس کی خواہش رکھے، تو آخرت میں وہ خسارہ پانے والا ہوگا۔ تو بھی ان آیات کو مختصراً دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحت اور تذکیر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں افغیر دین اللہ، کہ کیا اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ یہ کسی اور چیز کو چاہتے ہیں، کسی اور دین کو پسند کرتے ہیں؟ یعنی جب آسمان و زمین کی ہر چیز، فرشتے، جن و انس، اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی آسمان اور زمین، اللہ رب العزت نے یہاں پر سماوات کہا ہے، یعنی 7 کے 7 آسمان، ان کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، اور آج تو سائنس جو ہے ان سب چیزوں کے اوپر کتنی ریسرچ کے بعد یہ بتاتی ہے کہ جناب اتنی اربوں کے حساب سے گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی کے اندر اربوں کے حساب سے ستارے ہیں، اور ستاروں کے اندر اربوں کے حساب سے پلینٹس ہیں، یعنی اتنی عظیم و شان جو ہے وہ آسمان ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر سے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں، یعنی اتنے فرشتے اللہ رب العزت کے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے اندر، یعنی ان کے پاس جگہ نہیں ہے کہ کہاں پہ وہ موو ہو، یعنی اللہ رب العزت کی مخلوقات اتنی زیادہ ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور کچھ ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جتنا کچھ بھی آسمان و زمین کے اندر ہے، اللہ کے قانون فطرت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے کہ اپنے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے گولز سیٹ کیے ہیں اس سے وہ باہر نکل پائے۔ آپ دیکھتے ہیں چاند کو اور سورج کو کہ اپنے مداروں میں حرکت کر رہے ہیں، کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ یا 1 مائکرو سیکنڈ کے اندر وہ اپنی حرکت کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ کرے، یا اپنے روٹ سے ہٹ جائیں، اپنے راستے سے ہٹ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چاند زمین کے اوپر گر جائے، یا زمین سورج کے اوپر گر جائے، یا چاند اور سورج آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ لیں۔ اللہ رب العزت نے تمام آیات قرآن کریم کے اندر کھول کر ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے لیے جو قوانین بنائے، وہ سب اس قوانین کی، فطرت کے ان قوانین کو فالو کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا کہا مانتے ہیں۔ تو جب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا کہا مانتی ہیں، کیسے طوعاً و کرہن، یعنی جیسے بھی وہ ہو تو وہ کہا مانتی ہیں، تو پھر انسان کے پاس پھر ایسا اختیار کہاں سے آ گیا؟ انسان پھر ایسا کیوں سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے؟ انہیں چاہیے کہ اگر آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو اللہ کا دین جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں اسے اختیار کر لیں، کیونکہ یہ دین کو سمجھانے والے، ہم تک یہ دین کو پہنچانے والے اللہ کے نبی ہیں۔ تو جو وہ ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو من و عن، اس کو اسی طرح سے قبول کر لیں، اس میں ہیلے بہانے نہ کریں، اور اس دین کو چھوڑ کر، اور آج تو معاشرہ اس طرح سے ہمارے سامنے ہے، ہم اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام کے دین کو پیش کیا جائے تو لوگ اس سے منہ چڑھاتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ماڈل اور بیسٹ جو چیز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیے یورپ میں کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح دیکھیے جی امریکہ نے کس طرح سے ترقی کی ہے، فلاں فلاں ملکوں کے اندر کیا کیا نظامات آئے ہیں، اور ان نظاموں کی بات کرتے ہیں، اور انہی نظاموں کو آج وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام آبسولیٹ ہو چکا ہے، اور جناب اس کی اب ویلیو وقت نہیں ہے، اور اب یہ کام کا نہیں رہا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ رب العزت کا دین فطرت ہے۔ کائنات جب سے بنی ہے، یہ سائنسدان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ملین ایئرز ہو گئے ہیں اس کائنات کو بنے ہوئے، اس وقت سے آج تک ایک ایک چیز جو ہے اپنی فطرت کے اوپر پراپرلی چل رہی ہے، اور جب تک وہ اس کو فالو کرتی رہے گی یہ چیز یہ پوری کائنات جو ہے اسی طرح اپنے سسٹم کے مطابق چلتی رہے گی۔ جہاں کوئی ان میں سے ایک بھی چیز اس فطرت کے قانون سے باہر نکلے گی، آپ اس میں ڈسٹرکشن دیکھیں گے، آپ اس میں تباہی دیکھیں گے۔ آج اس دنیا کے اوپر ہی دیکھ لیجئے کہ آج جب ہم نے ہمیں جو اللہ رب العزت نے یہ دنیا زمین ہمیں ایک تحفے میں دی ہے، اس کے اوپر ہمیں اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں بسایا ہے، تو آج ہم نے جب اپنے طریقوں سے اور مختلف طریقوں سے یہاں پر کئی ایسے کام شروع کیے کہ اب کبھی گلوبل وارمنگ کی باتیں سنتے ہیں، کبھی وائرسز کی باتیں سنتے ہیں،
اور ہمارے اپنے ہی تجربات اور ہماری اپنی ہی ہاتھ کا کیا کمایا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہم نے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا. اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر رکھا بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ جو فساد ہے کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدیہم، یعنی ان اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے سارا کچھ کمایا ہے. تو جب تک اللہ کے دین کو فالو کرتے رہیں گے تب تک نجات دنیا اور آخرت کی ہمارے سامنے رہے گی. اور جب اس دین کو چھوڑیں گے تو جب پوری کائنات اس دین کو فالو کرتی ہے، اللہ کے قوانین اور فطرت کو فالو کرتی ہے، تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس کو فالو کرے. تو یہاں پر جو لفظ ہے طوعا و کرہن، یعنی خوشی سے یا ناخوشی، تو اگر کوئی کہے کہ بہت سے انسان اللہ کے فرما بردار ہیں ہی نہیں، یعنی یہاں پر تو یہ دیکھیے دعویٰ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، چاہے خوشی سے کرے یا ناخوشی کرے. تو کوئی اس کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں جناب بہت سے لوگ تو چاہے خوشی یا ناخوشی کو چھوڑیں وہ فرما برداری کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی اصل میں فرما بردار ہونے میں بے بس ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لیں. جیسے وہ اپنا سانس یا دل کی دھڑکن یا بھوک و پیاس، پیشاب و پخانہ روک کر دکھائے. یعنی بہت سی نیچر میں ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے رکھ چھوڑی ہیں کہ انسان اس میں مجبور نظر آتا ہے ہمارے سامنے کہ وہ ان کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا ہے. ہاں اللہ رب العزت نے اعمال سے متعلق انسان کو ایک حد تک اختیار دے دیا ہے، یعنی اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حد تک اختیار دیا ہے. اور یہ بھی اختیار ایسا نہیں ہے کہ اچھا جو مرضی تم قبول کر لو اور جو بھی تم قبول کرو گے سب اللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. قبولیت کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم ان میں سے کسی کو بھی قبول کرو، حق کو قبول کرو یا باطل کرو. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت اس کی بنیاد پر قیامت والے دن تمہارے فیصلے کرنے والے ہیں. تو اس لیے اس لحاظ سے یہ جو اختیار ہے، یعنی بے شمار چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب اللہ رب العزت کے اسی نظام کے اندر ہیں. اور طوعاً و کرہن، یعنی خوشی سے یا ناخوشی، یہ ہمارا نظام اسی کے مطابق چلتا ہے. اگر پورا نظام ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو ہم پوری دنیا کے اندر ڈسٹرکشن لے کے آ جاتے. تو اسی طرح آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی اگلی آیت میں کل آمنا باللہ وما انزل علینا. تو یہ آیت، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام نبیوں ان کے اوپر ایمان لانے کی بات کی ہے. اور یہ تمام نبی جو ہیں یہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے. نیز ان پر جو بھی الہامی کتابیں نازل ہوئیں ان کی بابت بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں. وہ آسمانی کتابیں تھیں، چاہے وہ آج موجود نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کو نازل کیا اور واقعتاً اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوئی تھیں. اس کے اوپر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، جن میں سب سے پہلا اللہ رب العزت کے اوپر ایمان، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان، اس کے انبیاء کے اوپر ایمان، اور پھر اسی طرح اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان. یہ تمام 6 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں، ارکان ایمان کہلاتی ہیں. اور ان میں سے یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 2 کیا؟ یعنی ایک تو ان انبیاء کے اوپر ایمان لایا جائے اور ان سب کی کتابوں کے اوپر ایمان لایا جائے. اور یہ ایمان کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اور وہ جب آئیں اپنے اپنے وقت میں وہ انبیاء مبعوث ہوئے اور وہ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے اور وہ کتاب حق لے کر آئیں اور اللہ کا پیغام لے کر آئیں. تو یہ ایمان رکھنا ہم پر فرض ہے. لیکن اس کے اندر ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اب عمل صرف قرآن کریم پر ہی ہوگا کہ وہ کتابیں اللہ نے نازل کی تھیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں اور آج یہ تاریخ اور یہ تمام ریسرچ بتاتی ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے. قرآن مجید بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں منسوخ کر دی گئی ہیں. احادیث کریمہ کے اندر بھی اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اب عمل صرف قرآن کریم پر ہی ہوگا کیونکہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے. یعنی اب قرآن کی موجودگی میں کوئی شخص کہے کہ تورات تو یہ کہتی ہے، زبور تو یہ کہتی ہے، انجیل تو یہ کہتی ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ تو یہ کہتے ہیں، تو میرے بھائیو اب ان کا آج جو ہے ان کا حکم نہیں چلے گا. ان کے کتابوں کے اندر جو بھی چیزیں لکھی ہیں ان کو قرآن مجید کے اوپر پیش اصل میں کیا جائے گا. اگر قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے تو اتنا حصے کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل میں تو قرآن کا حکم ہے. وہ قرآن جیسی چیز اگر اس میں بھی لکھی ہے تو قرآن کی وجہ سے ہم اس کو مان لیں گے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز لکھی ہے جس کا قرآن تصدیق نہیں کرتی ہے تو پھر ہم وہاں پر خاموشی اختیار کریں گے، اس کو نہ لیں گے اور نہ ہی رد کریں گے. اور جو چیز قرآن کریم کے اندر یا احادیث سے
متضاد ہے، اس سے ٹکراتی ہے، اس کے خلاف بات کرتی ہے، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس کی تفصیل ہم پہلے سورہ بقرہ کی آیت 136 میں پڑھ آئے ہیں، تو اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 85 کے اندر کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے، اس کی تلاش کرے، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارے میں ہونے والا ہے۔ تو یہ چیز ایک اور چیز یہاں پر جو واضح ہونا ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد جو شخص آپ کی فرما برداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا یا کسی پہلے راستے پر چلتا رہے گا، یعنی آج کوئی شخص کہے کہ اسلام، یعنی تمام انبیاء، ہم خود مسلمان کہتے ہیں کہ تمام انبیاء جو دین لے کر آئے وہ تو اسلام ہی تھا، تو جناب ہم عیسائی ہیں تو ہم بھی اسلام مسلمان ہی ہیں، اور ہم یہودی ہیں تو ہم بھی مسلمان ہی ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ انشاءاللہ آخرت میں خسارے والے نہیں ہیں بلکہ کامیاب ہونے والے ہیں کیونکہ اسلام کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو نہیں میرے بھائی، اس کے اندر ایک خرابی اور اس عقیدے کے اندر ایک پرابلم ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، یہ خاتم بھی ہے یعنی مہر کے حساب سے کہ اب اس نبوت کے راستے کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ آخری نبی ہیں، تو لہٰذا اب ان آخری نبی کے اوپر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اگر کوئی آپ کی فرما برداری و اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے اختیار کرے گا یا کسی پہلے راستے پر چلتا رہے گا، وہ چاہے کتنا توحید پرست کیوں نہ ہو اور پچھلے انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے دینداری اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی اور وہ آخرت میں نامراد اور ناکام ہوگا۔ اور واضح رہے کہ اگرچہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، مگر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام صرف آپ کی پیروی کا نام ہے، یعنی آج اسلام کی ڈیفینیشن اگر کوئی کرے تو اسلام اصل میں کیا ہے؟ آج اسلام یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج کوئی شخص مانے، وہ کہے میں بھی مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آج کوئی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آج اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی، اس قرآن کریم کو آخری کتاب اللہ رب العزت کی ایک سچی کتاب ماننا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، تو یہ اصل میں اسلام ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح میں بھی اب اسلام سے یہی مراد ہے، اور اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی آج کوئی شخص اپنے دین پر عمل کرتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر اپنا حکم نازل نہیں کیا، اللہ کے نبی نے جس کی تصدیق نہیں فرمائی ہے، تو فہو رد، تو ایسی چیز مردود ہے، رد کر دی جائے گی، اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ان کی اطاعت کے حوالے سے بہت جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ بہت سی معروف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسوۃ حسنہ بنایا ہے، ہمارے لیے اسوہ وہ ہیں، نمونہ وہ ہیں، آج ان کو نمونے کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اپنی جگہ پر، موسیٰ علیہ السلام کی عزت توقیر اپنی جگہ پر، لیکن آج جو نمونہ اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی جو اللہ کے نبی تمہیں دیں اس کو لے لو، تو آج وہی صرف قبول کیا جائے گا جو اللہ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، آج اس کے علاوہ کچھ اور چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی کے ضمن میں اگر ہم یہ بھی بات کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آج جب دوسرے انبیاء، پچھلے انبیاء کی کتابیں جو ہیں اس دین اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ قرآن مجید کے سامنے اب ان کا حکم نہیں چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بعد اب کسی اور نبی کا حکم نہیں چلے گا، تو میرے بھائیوں پھر آج جو ہمارے ائمہ بنے پھرتے ہیں، آج پھر جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں، آج ہمارے جو علامہ ہیں اور کوئی طریقت والا ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اتنی بڑی پگڑی والے جو ہیں ان کی عزت اپنی جگہ پر اور ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، رحمہ اللہ، اللہ ان سب پر رحمت کرے، لیکن ان کی اطاعت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ فہو رد، جو اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں
جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو میرے بھائیو فہو رد، وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ تو وہ موضوع کفر کے حوالے سے، کیونکہ پہلے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کو پیش کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام جو ہے اس کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت ان کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اب جو شخص اس کو ریجیکٹ کرے، اگر کوئی شخص اس کو ماننے سے انکار کرے یا ماننے کے بعد اس سے منہ پھیر لے، اور تو پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت ان سے اگلی آیات کے اندر اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کیف یہدی اللہ، کیفا یہ سوالیہ انداز میں، یعنی کس طرح سے، کیسے، یہدی اللہ ہدایت دے گا، یہدی وہ ہدایت دے گا، اللہ یعنی اللہ کس طرح سے ہدایت دے گا، قومن اس قوم کو، کفرو یعنی جن نے کفر کیا، کفرو اور را کے آگے جو واو اور الف ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی جسے پتہ چلا یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اللہ رب العزت انہیں ہدایت کیسے دے گا، یعنی اللہ انہیں کیسے ہدایت دے سکتا ہے۔ یعنی اس میں اللہ رب العزت کے یعنی کر سکنے کے اوپر چیلنج نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کفر کر چکے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو کیوں ہدایت دے، یعنی اس سے مراد اصل میں کیوں ہے، اس لیے کیفا کا معنی یہاں پر کیسے کی بجائے کیوں کر کیا گیا ہے، یعنی کیوں کر ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم بعد میں ایمانہم اپنے ایمانوں کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا تو اللہ ان کو ہدایت کیوں دے، وشاہدو اور یا حالانکہ شاہدو وہ سب خود گواہی دے چکے ہیں، شاہدو شاہد یا شہادت دینا یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان سب نے خود پہلے شہادت دی ہے، وہ گواہی دے چکے ہیں۔ اور ان کے دو معنی ہیں ہمارے سامنے آگے تفسیر میں آئیں گے، انا کہ بے شک الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق، یعنی حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول جو ہے وہ حق ہیں، اور یہاں پر الرسول ہے یعنی خاص رسول، یعنی نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ حالانکہ یہ سب اس بات کی گواہی دے چکے ہیں، اور گواہی دینا یہ ایمان کہلاتا ہے، تو اس ایمان کے بعد یہ لوگ کس طرح سے کفر کر سکتے ہیں، کس طرح اس دین کو قبول کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ وجاءہم اور جاء آئے ہم ان کے پاس، اور حالانکہ آ چکے ان کے پاس، البینات بین کہتے ہیں کھلی ہوئی چیز، واضح چیز، بڑی ہی یعنی کلیئر کٹ، حالانکہ ان کے سامنے واضح دلائل آ چکے ہیں، اور یہ دلائل کس صورتوں میں تھے، قرآن مجید کے دلائل بھی ہیں، ان کی اپنی کتابوں کے اندر جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے دلائل ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر ان کی باسط اور ان کا مبعوث کیا جانا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود خد و خال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت، یہ تمام چیزیں پہلی کتابوں کے اندر اتنی واضح چیزیں ہیں، اور ان سب واضح دلائل، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا یہ قرآن کریم جو کلام الحق ہے، اللہ کا کلام ہے، اور بالکل واضح اور نصیحت والی چیز ہے، اس سب فرقان کے فرق کر دینے والی چیز کے آ جانے کے بعد، واضح دلائل کے بعد، وہ اللہ کے رسول کو اگر برحق نہیں مانتے ہیں، یعنی اس کے بعد کفر کرتے، تو اس کی بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا یہدی، اور اللہ لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، راستے پر لاتا، لا یہدی اللہ راستے پر نہیں لاتا، ہدایت نہیں دیتا، القوم لوگوں کو، قوم کو، الظالمین ظلم کرنے والے، اور ظالمین سے مراد عمومی طور پہ تو ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ظالمین جب بھی آتا ہے تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہوا کرتا ہے، اور وہ یہ، بلکہ سب سے پہلے وہی مطلب ہوا کرتا ہے، وہ ہے شرک کرنے والے۔ قرآن کریم میں ظلم سے مراد جہاں جہاں پر بھی ظلم آتا ہے اس سے مراد شرک کا ظلم ہوتا ہے، اور جس طرح سے سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ رب العزت ناانصافی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اولئک ایسے ہی لوگ یا یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم جزا ان کی، یعنی جزا ہم سب جانتے ہیں اردو کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کی جو سزا یا جزا یا ان کا انجام جو ہے، ان وہ یہ کہ بے شک علیہم ان کے اوپر لعنت اللہ،
نعوذ باللہ، یعنی ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ایسے لوگ ان کے اوپر کیا ہے؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت سے مراد کیا ہوا کرتی ہے؟ لعنت کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی، جس کو اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دے، تو جس کے پاس اللہ کی رحمت نہ ہوئی اس کو کیا ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ اور قیامت والے دن کوئی شخص بھی جو ہے وہ اپنے اعمال یا اپنی وجہ سے جنت میں نہیں جانے والا ہے، سب کے سب جو ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے والے ہیں، سب کے سب جہنم سے بچنے والے ہیں، تو صرف اللہ کی رحمت سے بچنے والے ہیں۔ تو لہٰذا جس شخص کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کو کہا جاتا ہے کہ لعنت اللہ، تو اللہ کی لعنت ہے، اور صرف اللہ کی نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں کی۔ جبکہ نیک لوگوں کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی تعریفیں کرتا ہے بہترین محفل کے اندر، اور فرشتے یعنی ایون مسجد کے اندر جو لوگ دائیں طرف بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اپنی جگہ پر مسجد میں نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اتنی دیر جتنی دیر وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جب کہ دوسری طرف اس کے بالکل اپوزٹ دیکھیے کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور فرشتے بھی لعنت کی دعا کرتے ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے، والناس اجمعین، اور انسان، اور الناس انسان، اجمعین سب کے سب جمع کر کے، یعنی سب لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، خالدین یا خلد یا خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، خالدین وہ سب ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس کے اندر، کس کے اندر؟ پیچھے جو ذکر تو نہیں کیا گیا ہے، تو اصل میں یعنی لعنت اللہ جو کہہ دیا گیا تو اس معنی کے اندر مخفی یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دے تو وہ کدھر جائے گا؟ وہ جہنم کے اندر جانے والا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے پھر کہا خالدین فیہا، تو اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا یخفف، لا نہیں، یخفف وہ تخفیف کی جائے گی، اور خفی کہتے ہیں ہلکے کو، نہ ہی ہلکا کیا جائے گا نہ ہی کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، ان سے عذاب کو کم بھی نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور لا نہ ہی ہم وہ سب، ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں سے نہ کرے، اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ الا الذین، الا مگر یا سوائے، الذین وہ لوگ جو، تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد اس کے بعد، یعنی یہ کفر کرنے کے بعد یا ارتداد مرتد ہونے کے بعد، مگر وہ لوگ، یعنی پھر بھی ایکسیپشن اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ حالانکہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسے لوگ جو ہیں تابو توبہ کر لیں، تو توبہ کتنی بڑی چیز ہے کہ توبہ کتنے بڑے بڑے گناہ جس کے اوپر اللہ رب العزت لعنت کرنے والا ہو، اور جس کو اللہ رب العزت پسند نہ کرنے والا ہو، فرشتے اور لوگ اس پر لعنت کرنے والے ہوں، اگر ایسا شخص بھی توبہ کر لیتا ہے تو میرے بھائیو یہ توبہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب بہت گناہ کرنے والے ہیں، ہم سب بہت گناہ گار ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے الا مگر، الذین وہ لوگ جو، تابو جنہوں نے توبہ کی، اور توبہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے واپس پلٹنا، یعنی توبہ صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ کہے استغفر اللہ کہ میں معافی چاہتا ہوں، تو معافی اور چیز ہے اور توبہ اور چیز ہے۔ ایک ہے معافی مانگنا، وہ معافی مانگ لی، لیکن اس کے بعد یہ عہد کرنا کہ آئندہ کوئی شخص وہ عمل نہیں کرے گا جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، یعنی جس سے وہ پلٹ رہا ہے واپس۔ تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ واپس پلٹ جانا، یعنی انسان ایک غلط چیز کی طرف گیا، اب اس راستے کو چھوڑ کر اس کی طرف پیٹ کی اور بالکل اپوزٹ یو ٹرن لے کر وہ دوسری طرف جانا شروع ہو جائے، تو اصل میں یہ توبہ کہلاتی ہے۔ صرف زبان سے کہنا توبہ نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور اگر پھر بھی وہ عمل دوبارہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کی طرف نہ جایا جائے۔ اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس کے بعد پھر اس راستے کو چھوڑ دے اور پوری کوشش کرے کہ اس سے دور رہے، ایسی محفلوں کو چھوڑ دے اور ایسے راستوں کے اوپر چلنا چھوڑ دے کہ جو اس غلطی کی طرف لے کر جانے والے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک یعنی اس کفر اور ارتداد کے بعد، اس کے بعد، اور اصلحوا، اور صرف توبہ نہیں کی بلکہ اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اب وہ صالح لوگوں کے اندر شمار ہونا شروع ہو گیا۔ فإن اللہ، پھر تو لہٰذا، ان بے شک اللہ غفور
تو اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی اگر انسان ایسا کام کرے، اچھی توبہ کرے، نیک صالح لوگوں میں شامل ہونا شروع ہو جائے اور دوبارہ نیک کام کرنے شروع کر دے، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہر گناہ کو مٹا دینے والا ہے، اور رحیم، اور وہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کے ذکر کے بعد اب کفر اور کفر کے اندر پڑ جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک اور آیت کے ساتھ اس کی بہترین تفسیر فرمائی ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے۔ یعنی یہاں پر جو کفر کی بات شروع میں آئی تھی، ہم اوپر واپس دیکھتے ہیں کہ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں یعنی کس طرح سے کیوں ہدایت دے، کیوں معاف کرے، کیوں ہدایت دے، جو ایمان کے بعد اور شہادت دے دینے کے بعد کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ واضح حق کے ساتھ آئے ہیں، پھر بھی کفر کرے۔ تو ان سے مراد اصل میں کیا ہے؟ تو میں نے بات کی تھی کہ اس کے دو معنی ہیں یہاں پر۔ تو اس سے ایک مراد حسن بصری رحمہ اللہ وہ ایک آیت کی روشنی میں اس کی تفسیر ہی کرتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، کہ وہ اہل کتاب لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پاتے ہیں، یعنی یہ ان کی شہادت ہے، یعنی یہ ان کی گواہی اور ایمان ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی گواہی موجود ہے۔ ان کی آمد پر ان کے ذریعے سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ یہ کہ ان کی کتابوں کے روشنی میں یہ لوگ جو ہیں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کی دعائیں اور آپ کے ساتھ شامل ہونے کی، آپ کی فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی گویا آپ پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ اس سے مراد بنی اسرائیل اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی یا عیسائی کوئی بھی، جیسا کہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت خود اس بات کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی اہل کتاب جو ہیں اس سے پہلے خود لوگوں پر فتح کے لیے اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے لیے یہ لوگ فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ جب یہ آئیں گے نبی تو ہم ان کی فتح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو پھر یہ کفر کرنے لگے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے اور ان پر لعنت کی ہے۔ تو یہاں پر آگے جو ایک اور لفظ آیا ہے کہ وہ رسول جو ہے ان رسول حق وجاءہم البینات، کہ وہ بینات کے ساتھ ان کے پاس آیا۔ تو بینات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر دلائل کا بالکل واضح ہو جانا۔ پس جو لوگ ایمان لائے، رسول کی حقانیت مان چکے، پھر شرک کے اندھیروں میں جا چکے، یہ لوگ مستحق ہدایت نہیں، کیونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناانصاف لوگوں میں راہبری نہیں کرتا ہے، انہیں اللہ لعنت کرتا ہے، اور اس کی مخلوق بھی ہمیشہ لعنت کرتی ہے۔ نہ تو کسی وقت ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی وہ موقوف ہوگا، یعنی تھمے گا، وہ رکے گا نہیں عذاب۔ اور ابن کثیر نے اس طرح سے بینات کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح جو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الا الذین تابوا، یعنی یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کے ساتھ کس طرح سختی کرنے والے ہیں، ان کے اوپر لعنت کرنے والے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، یعنی ایک ایکسیپشن اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں۔ پھر اپنا لطف و احسان، رافت و رحمت کا بیان فرماتے ہیں کہ اس بدترین جرم کے بعد بھی جو میری طرف جھکے اور اپنے بد اعمال کی اصلاح کر لے، میں بھی اسے درگزر کر لیتا ہوں۔ یعنی اگر وہ اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے، واپس آ گیا ہے، تو اللہ رب العزت بھی جو ہے اس کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ رب العزت بھی اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس کی توبہ کو رد نہیں کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انصار میں سے ایک آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ اب یہ اصل میں ان آیات کا دوسرا مفہوم ہے، یعنی پہلا مفہوم تو یہ حسن بصری رحمہ اللہ نے جو بیان کیا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، اور اب یہ اس کا دوسرا مفہوم کہ ان سے مراد یہ کفر کرنے والے لوگوں سے مراد کیا ہے۔ تو وہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا مطلب اسلام سے پھر گیا، دوبارہ کافر بن گیا اور مشرکوں سے جا ملا۔ پھر وہ پشیمان ہوا، یعنی اس کو شرمندگی ہوئی اور اس کو احساس ہوا، اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہلا بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو
کہ آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی میں اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف گیا ہوں تو بہت بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے، تو کیا اب اللہ مجھے میری توبہ کو قبول کریں گے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے آیت نازل کر دی، اور اس کے بھائی نے اسے یہ آیت بھیج دی اور وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی اس بھائی نے اس کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے یعنی ایک ایکسیپشن رکھی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ، اگر تم توبہ کر لو تو بے شک اللہ رب العزت غفور اور رحیم ہے۔ تو لہٰذا وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارتداد مرتد ہو جانے کے بعد ایسے شخص کو اگر احساس ہو جائے یا اگر اسے نصیحت کی جائے اور وہ اس کو مان لے اور دوبارہ اسلام کی طرف آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور اس شخص کا نام جو ہے وہ حارث بن سوید بتایا جاتا ہے، جیسا کہ طبری نے روایت کیا۔ اور اس حوالے سے ایک اور اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ کسی شخص کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں کسی شخص کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے، جیسے اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ تم مسلمان ہو۔ اور یہ کس تناظر میں بات ہو رہی ہے؟ اصل میں وہی ارتداد اور مرتد ہونے کے والے سے، کہ جب تک وہ دین میں نہیں آیا ہے، اب اس کو آزادی ہے، وہ دین کو قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام میں آنا چاہتا ہے، آئے۔ ہاں، اسلام اسے کھول کھول کے دین کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اس کے سامنے یہ سارے دین کو رکھتا ہے کہ یہ دین کی حقانیت تمہارے سامنے ہے اور اس کو قبول کر لو، لیکن زبردستی پھر بھی نہیں ہے۔ مگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو، یعنی لیکن ایک دفعہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اس کے بعد اگر وہ اسلام کو چھوڑتا ہے، پھر ارتداد سے توبہ نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو پھر یعنی ایک دفعہ اگر شخص مرتد ہو جاتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، وہ جاتے ہیں، آپ اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو نہ خود احساس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اصلاح کو قبول کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو اسلامی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنا دین یعنی اسلام بدل لے اسے قتل کر دو۔ صحیح بخاری وغیرہ کی ہدایت کی یہ روایت ہے، جس سے بڑی واضح ہمارے سامنے بات ہوتی ہے کہ جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ دے، اس پر توبہ نہ کرے اور اسلامی حکومت ہو تو اس کو اسلامی حکومت قتل کر دے گی، اس کی سزا قتل ہے۔ اس سے اگلی آیت جو ہے اسی ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انا بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، بعد میں ایمانہم ایمان کے، ہم ان کے یعنی اپنے ایمان کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جو لوگ کفر کریں ایمان لانے کے بعد تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہاں پر اب ایک ٹاپک کو بدلا جا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ کفر کریں ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، ثم پھر ازدادوا یعنی زیادہ، ازداد یہ ہم زیادہ کا لفظ اردو میں بولتے ہیں تو وہی ہے یہاں پر، ثم ازدادوا پھر وہ سب بڑھ گئے کفرن اپنے کفر کے اندر، تو پھر لن ہرگز نہیں تقبل قبول کی جائے گی توبتہم تو ان کی توبہ پھر قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ اور اولئک ایسے ہی لوگ ہم الضالون ہم وہ ہیں، یعنی پہلے کا اولئک وہی لوگ، ہم وہی یعنی اس کے اوپر زور ڈالنے کے لیے، اس بات کو اور زور کے ساتھ شدت کے ساتھ سمجھانے کے لیے یہ یہاں پر بات کی گئی ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں الضالون جو سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی ایسا شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور پھر اس میں بجائے توبہ کرنے کی پھر اس میں کفر میں بڑھتا ہی چلا جائے، تو اللہ رب العزت پھر ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس سب سے مراد کیا ہے؟ یہ توبہ یہ یعنی ایمان کو چھوڑنے کے بعد کفر میں بڑھتے جانے سے مراد کیا ہے؟ اور اسی طرح اس کی توبہ جو قبول نہیں کی جائے گی یہ کون سی صورت ہے؟ کیونکہ پہلے تو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کے اندر ہم جیسے پڑھ آئے ہیں پہلے کہ یہود پہلے اقرار کرتے تھے کہ یہ یقیناً نبی ہیں، لیکن جب ان سے معاملہ ہوا، جب سارا کچھ ان کے سامنے بات چیت واضح ہو گئی، اور آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ تو پورا ایک لمبی چوڑی بنی اسرائیل آل عمران کی شروع کی بے شمار آیات انہی کے بارے میں، تو جب ان کے ساتھ سارا معاملہ ہو گیا تو وہ منکر ہو گئے،
یعنی اس کے باوجود انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اس کا یعنی ایک تو یہ مصداق ہو گئے جیسے پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ اہل کتاب اس کے مصداق، اور ایسے لوگ بھی اس کا مصداق ہیں جو اسلام سے مرتد ہونے کے بعد موت کے وقت تک کفر پر قائم رہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اصل میں جو بات ہے ثم ازدادوا کفرا، یعنی اپنے کفر میں وہ کم نہیں ہوتے، دوبارہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، بلکہ بڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ موت ان کو آ جاتی ہے۔ تو ان کا اصل میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو موت تک اپنے اس کفر کے اندر قائم رہیں اور مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام ان کو نصیب نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لن تقبل توبتہ، تو ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو، یعنی کون سی توبہ قبول نہیں کی جائے گی؟ تو وہ ایسی توبہ ہے کہ جو موت کے وقت ہو، ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے، یعنی اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف آخری وقت کی توبہ ہے، اور اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اثبات ہے۔ یعنی اس سے پہلی آیت میں واضح دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرتے ہیں، یعنی جب بھی انسان توبہ کرے، تو یہ خصوصاً اس وقت کی توبہ ہے کہ جو موت کے وقت ہو۔ علاوہ ازیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی توبہ ایک حق چیز ہے اور ہمارے سامنے واضح چیز ہے کہ توبہ جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت توبہ کی طرف بلاتا ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، اور ان میں سب شامل ہیں، بڑے چھوٹے، ہم سب جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ یعنی اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ایسی ذات ہے کہ جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ توبہ تو قبول ہونے والی چیز ہے، اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو نامقبول ہے، یعنی یہ اصل میں قبول نہیں۔ جو یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ یہ قبول نہیں کی جائے گی، تو مراد کیا ہے؟ ایسی توبہ کہ جو آخری وقت کی توبہ ہو، جیسا کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ میری توبہ۔ یعنی ساری زندگی انسان برائیاں کرتا رہے، اور بس جب موت آنے لگے، یعنی جب موت کو دیکھ لے تو پھر اس کے بعد کہے کہ میری توبہ۔ جیسے فرعون کے بارے میں بھی ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ وہ بھی جب مرنے لگتا ہے، جب اس کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے ظالموں کی فتح نہیں ہونے والی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فتح عطا کی ہے اور وہ سب کا سب اس کا غرق ہو چکا ہے، تو وہ بھی اس وقت کہتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے بھی یہی کہتے ہیں الآن، کہ کیا اب یہ توبہ کرتے ہو تم اب کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے، یعنی موت کے وقت کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، ترمذی وغیرہ کی یہ روایت ہے، اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچے، یعنی جب حالت موت کے اندر وہ بندہ پہنچ جاتا ہے، جب موت اس کے سامنے ہے، تو اس وقت کی توبہ جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ اپنے جیتے جی اپنے ہوش و حواس کے اندر اس دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے جیسے اس کے اوپر عمل کرنے کا حق ہے ہمیں اسی کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور اس دین اسلام کو ہماری زندگیوں کے لیے یعنی دین اور نظریہ حیات اور یعنی ہمارے جو طریقہ کار ہے وہ اس کو اپنی پوری زندگی کو اس کے اوپر لانے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ ساری بات اس میں یہاں پر ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو ضال ہیں، جو گمراہ ہیں۔ تو یہاں پر الضال کا ہے، یعنی نارملی یہ ضال الف لام کے بغیر آتا ہے، تو یہاں پر الف لام کے ساتھ ہے، اور الف لام جو ہے وہ کسی چیز کو پراپر بنا دیتی ہے، یعنی اس کو خاص کر دیتی ہے، یعنی یہاں اس سے مراد ہوگا یعنی کامل درجے کے گمراہ، یعنی بہت زبردست قسم کے گمراہ لوگ اصل میں یہی لوگ ہیں، یعنی صحیح جو گمراہ جس کو کہا جائے
تو ایسا ہی شخص ہے کہ جو اسلام کو سمجھ جانے کے بعد اور دین کو پہچان لینے کے بعد اس کے باوجود وہ اپنے کفر و عناد کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جو ہیں اللہ نے ان کو ضال کہا ہے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، فرشتے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور تمام انسان ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نعمتیں نازل کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل نہ کرے کہ جن کو اللہ رب العزت جن سے ناراض ہوا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ہی ایسے لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے طریقہ کار سے، ان کی روش سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ سب مر گئے، وہم، اور وہ اس حال میں کہ وہ کفار، وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں ان کو موت آئی، فلن یقبل من احدہم ملء الارض، یعنی اللہ اب اسی پہ اس بات کو اور بہترین انداز سے اور شدت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ جس شخص نے کفر کیا اور اسی حالت میں، اس کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی، فلن یقبل، تو پس لن، ہرگز نہیں، یقبل، قبول کیا جائے گا، من احدہم، من سے، احدی، کوئی ایک، ہم، ان میں سے، تو یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جن سے کچھ قبول کیا جائے گا، یعنی ایکسیپشن وہاں پہ نہیں ہے۔ تو کیا نہیں قبول کیا جائے گا؟ ملء الارض، ملء یعنی وزن، ارضی زمین کے، یعنی زمین برابر، یعنی کوئی شخص زمین کے برابر، کیا، ذہبن، سونا، اگر کوئی شخص زمین کے برابر، یعنی پوری زمین کا کوئی وزن کر سکتا ہے؟ پوری زمین کتنی وزنی اور کتنی بڑی چیز ہے، انسان ایک پہاڑ کا وزن نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے کافر شخص سے قبول نہیں کیا جائے گا چاہے زمین کے برابر سونا لے کے آئے، وَلَوِ افْتَدَا بِهِ، و، اور لو، اگرچہ چاہے، افتدا یعنی وہ فدیہ دے، بھی اس کو، یعنی اگر وہ شخص اپنی جان، فدیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کے بدلے میں دوسری چیز جو دینا، تو چاہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے بدلے میں زمین بھر سونا بھی دے سکتا ہو، حالانکہ پہلی بات تو دے ہی نہیں سکتا، لیکن اگر دے سکتا ہو تو وہ بھی دے تو اللہ اس سے قبول نہیں کریں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، عذاب، عذاب، علیم دردناک، وما، و، اور ما نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین، من سے ناصرین مدد کرنے والے، یعنی مددگاروں میں سے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ من ناصرین کو سمجھے کہ ناصرین مدد کرنے والے بہت سے لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں ہمارے سامنے بڑی بہت سی چیزیں ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت انبیاء کو، خصوصاً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائیں گے، اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، بہت سے انبیاء شفاعت کریں گے، بہت سے نیک لوگ جو ہیں ان کی سفارش سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات ملے گی۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے کفر کرنے والے، ایسے شرک کرنے والے اور ایسے ظالم لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو یعنی ان کے لیے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو دردناک عذاب ملنے والا ہے، اور مدد کرنے والوں میں سے کوئی مدد کرنے والا بھی ان کے لیے نہیں ہے، کوئی ان کی مدد کو نہیں آنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ یعنی اگر تمہارے پاس ہو، اسی لیے والا وفتدا بھی، یعنی اگر کا وہاں پر لفظ ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں، یعنی میں ضرور اس کو دے کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ یعنی جہنم کی آگ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر بندہ چاہے گا کہ اس سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، یعنی اب یہ دنیا، پوری دنیا بھر سونا دینے کے لیے تو تیار ہے، اور اللہ نے دنیا میں تم سے بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا، یعنی صرف ایک چیز سے تجھے روکا تھا کہ تو شرک نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ انسان بڑے سے بڑا گناہ کا نام لے کہ کون سا گناہ ہے جو بڑے سے بڑا وہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کوئی بھی گناہ ہو اللہ معاف کر سکتا ہے اگر چاہے تو، لیکن شرک اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز تھی، شرک سے باز رہنا تھا، اللہ پہ توکل کرنا تھا، اللہ سے مدد مانگنی تھی، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا تھا، تو نے کیا کیا؟ در بدر پھرتا رہا،
ایک ہاتھ میں 10 دھاگے، تو دوسرے بازو کے اوپر کچھ کالے دھاگے باندھے ہیں، گلے میں کچھ چیز پہنی ہے، پاؤں کے اندر کوئی چیز پہنی ہے، ہاتھ ہے تو اتنی انگلیاں نہیں ہیں جتنی اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں جو شرک کے کاروبار ہیں، شرک کے اڈوں کے اوپر جانے سے یہ ساری چیزیں سوغاتیں ہمیں ملتی ہیں، جبکہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا ہمیں کہا گیا۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی آسان چیز تم سے مانگی تھی۔ اتنا پیسہ انسان برباد کرتا ہے، کبھی کسی درگاہ پہ، کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، اگر اس کی بجائے صرف ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکایا جائے، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی حاجت روائی اور اس کو اپنا دستگیر بنایا جائے، اس کا اپنا داتا سمجھا جائے، تو کتنی آسان چیز ہے۔ تو یہ ساری دین ہمارے سامنے بڑا واضح ہے، اور اس حدیث کو بخاری، مسلم اور مسند احمد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک اور غلط فہمی اس حدیث سے واضح ہو جائے گی جو آگے آ رہی ہے، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا زبردست چیریٹی کے کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ آج ہم جانتے ہیں ان کو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بہت بہترین کام کرتے ہیں، اور ان کی فلاحی اور جو ہے تنظیمیں ہیں اور چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، اور جناب کوئی غریبوں کا مفت میں علاج کرتا ہے، کسی نے یتیم خانے بنا رکھے ہیں، کوئی جناب اس کی ایمبولینس سروس کی دنیا کی سب سے بڑی سروس ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، اور ہم اس کی بنیاد پہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جناب اتنا زبردست کام کرنے والا، اس کو تو ضرور یہ ملے گا، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت پتہ نہیں کتنا اس سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک بڑا واضح کرائٹیریا ہے، وہ یہ کہ انسان اگر شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے، اگر انسان دین اسلام کے اوپر کاربند ہے، اگر اسلام کو ماننے والا ہے، اور اگر اس کے اندر کفر اور شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تو میرے بھائیو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والے، اور اس کے تمام اچھے نیک کاموں کا اللہ رب العزت اس کو اجر دینے والے۔ لیکن غلط فہمی کا اس سے اگلی حدیث سے خود بخود ازالہ ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور تھا، اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، یعنی وہ بھی اسی طرح سے ایک بندہ تھا، بہترین خرچ کرنے والا، غلام آزاد کیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان، نام بھی سنے، عبداللہ، اللہ کا بندہ، نام بھی بہترین رکھا تھا۔ تو کیا یہ اعمال سے اسے نفع دیں گے؟ یعنی کیا ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا قیامت والے دن؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، یعنی کیونکہ اس نے اپنے کفر کو چھوڑ کر، معافی یہی ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اپنے کفر سے توبہ کر لے، اپنے اس کفر سے ہٹ جائے، دین اسلام کو قبول کر لے، اپنے ارتداد کو چھوڑ دے، اپنی جو ہٹ دھرمی کو چھوڑ دے، اور انسان جہاں پر اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے ان سے چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس نے ایک دن بھی معافی نہیں مانگی، تو اس لیے ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ لے کے کھڑا رہے، اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کر رہے، ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، وہ کرنسی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے اس دن۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کہ اس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ عدل کہتے ہیں بدلے کو، یعنی برابر، عدل کسے کہتے ہیں؟ برابر کرنا، یعنی ایک طرف پلڑے کے جو ہے دوسری طرف بھی اسی کے برابر کوئی چیز ہو، تو اللہ اس دن یعنی اس کے برابر کوئی چیز لے کر یعنی فدیہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی۔ اور اسی طرح فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، کہ اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ وہاں پر یہ جو یہاں پر اتنے بڑے فریب دیے گئے ہیں کہ جناب وہاں پر جہنم کے کنارے پہ بندہ کھڑا ہوگا اور وہ آپ کو پکڑ پکڑ کے وہاں سے نکال کے، یا پل صراط پہ کھڑا ہوگا اور پکڑ پکڑ کے گزارتا چلا جائے گا، تو میرے بھائیو ایسے کام وہاں پہ نہیں ہونے والے ہیں۔ وہاں پر جس کو اللہ نے اجازت دی سفارش کی وہی صرف سفارش کر پائے گا، اور ایسے لوگوں کی تو سفارش اور ایسے لوگوں کے فدیے تو قبول بھی نہیں ہونے والے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت ایسے شرک سے اور ایسے کفر اور ارتداد سے محفوظ فرمائے۔ تو اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔